ایران نے گزشتہ چند دہائیوں میں ایک ایسا ڈیفنس سٹرکچر تیار کر لیا ہے جو اسے خطے کے دیگر ممالک سے زیادہ مؤثر اور مضبوط اور ممتاز بنا دیتا ہے۔ یہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور اسرائیل کے مسلسل حملوں کے بعد جو امریکہ اور اسرائیل کو نقصان اٹھانا پڑا ہے اس کے نتیجے میں یہ جنگ بندی ہو رہی ہے، نہ کہ ایران نے اس جنگ بندی کے لیے بھیک مانگی ہے۔ ایران کی طاقت جو ہے اب دنیا تسلیم کر رہی ہے، جس کو وہ سمجھتے تھے کہ ہم 2 دنوں میں ڈی کیپیٹیٹ کریں گے، لیکن اس 40 دنوں کی جنگ نے دنیا کو یہ دکھا دیا ہے کہ ایران کی جنگ کا طریقہ امریکہ کے پینٹاگون کے تمام جنرلوں کے ذہنوں سے کہیں زیادہ زبردست نکلا ہے۔ ثقلین امام کا سلام قبول کیجیے۔ امریکہ کے ایک بہت بڑے فائنینشیل ادارہ جو ہے وال اسٹریٹ جرنل، اس کی حالیہ رپورٹ اور مشرق وسطیٰ کے دفاعی امور کے ماہرین کے تجزیوں کے مطابق ایران کی فوجی قوت محض اس کے روایتی ہتھیاروں تک محدود نہیں ہے، بلکہ اس نے گزشتہ چند دہائیوں میں ایک ایسا ڈیفنس سٹرکچر تیار کر لیا ہے جو اسے خطے کے دیگر ممالک سے زیادہ مؤثر اور مضبوط اور ممتاز بنا دیتا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ آج امریکہ ایران کے ساتھ سیز فائر اور ایک مستقل جنگ بندی کے لیے مذاکرات کر رہا ہے۔ یہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور اسرائیل کے مسلسل حملوں کے بعد اور 40 دن کی جنگ کے بعد جو امریکہ اور اسرائیل کو نقصان اٹھانا پڑا ہے اس کے نتیجے میں یہ جنگ بندی ہو رہی ہے، نہ کہ ایران نے اس جنگ بندی کے لیے بھیک مانگی ہے۔ تو امریکی انٹیلیجنس یعنی امریکہ کے خفیہ معلومات جمع کرنے والا جو ادارہ ہے، اس کے مطابق ایران کے پاس اس وقت بھی ہزاروں کی تعداد میں بیلسٹک میزائلز موجود ہیں جو فضا میں ایک طویل عرصے سے طے کر کے اپنے ہدف کو نشانہ بنانے کی صلاحیت رکھتے ہیں، اور کئی میزائل ایسے ہیں جو آواز کی رفتار سے کئی گنا تیز چلتے ہیں جن کو روکنا تقریباً ناممکن ہے۔ اور اسی دوران اسرائیل کے اس خطے میں جو انٹرسیپٹرز تھے جو ان میزائلوں کو روکنے کے لیے یا ڈرونز کو روکنے کے لیے استعمال ہوئے ہیں، وہ بھی اب ڈپلیشن کا شکار ہے، یعنی ان میں شدید کمی واقع ہو چکی ہوئی ہے۔ اور امریکہ کے اپنے جو ملٹری بیسز تھے گلف کی ریاستوں میں جو دراصل اسرائیل کی حفاظت کا کام کرتے تھے، وہ بھی کافی سارے خاموش ہو چکے ہوئے ہیں یا تباہ ہو چکے ہوئے ہیں۔ تو ایران کے میزائل جو ہیں یہ ان کے ایران کے آپ کہہ لیں کہ جو انڈر گراؤنڈ جو سٹیز ہیں، میزائل سٹیز ہیں، وہاں یہ انتہائی محفوظ گوداموں میں چھپا کے رکھے گئے ہیں۔ یہ رپورٹ ہے خود جو اسرائیل نے اسیسمنٹ کی اور وہ لیک ہوئی ہے مختلف اخبارات کے ذریعے۔ تو جہاں سے میزائل سٹیز جو ہے وہاں سے انہیں کسی بھی ہنگامی صورتحال میں فوری طور پر باہر نکال کر لانچ کیا جا سکتا ہے، یعنی ان میزائلوں کو چلایا جا سکتا ہے اور ان مشینوں پر لگائے تھے جن کو ہم میزائل لانچرز کہتے ہیں۔ تو یہ ایک لحاظ سے ایران کی طاقت جو ہے اب دنیا تسلیم کر رہی ہے، جس کو وہ سمجھتے تھے کہ ہم 2 دنوں میں ڈی کیپیٹیٹ کریں گے، لیڈرشپ کو قتل کریں گے اور چند رہبروں کو اور چند جرنیلوں کو ماریں گے اور اگلے دن چینج آ جائے گی۔ لیکن اس 40 دنوں کی جنگ نے دنیا کو یہ دکھا دیا ہے کہ ایران کی جنگ کا طریقہ، اپنی مزاحمت کا طریقہ بالکل امریکہ کے پینٹاگون جو کہ ان کا دفاعی محکمہ ہے، ان کے تمام جنرلوں کے ذہنوں سے کہیں زیادہ کریٹیو اور زبردست نکلا ہے۔ تو کینتھ پولاک ہے جو ماضی میں CIA یعنی امریکہ جو سینٹرل انٹیلیجنس ایجنسی جو ہے اس میں ایک تجزیہ کار رہ چکے ہیں، اور اب مشرق وسطیٰ انسٹیٹیوٹ یعنی مڈل ایسٹ انسٹیٹیوٹ جو ہے جو واشنگٹن میں قائم ہے، تو وہ ایک تھنک ٹینک ہے، اس کے یہ نائب صدر ہیں۔ تو وہ کہتے ہیں کہ ایرانیوں نے اپنی جو ملٹری کیپیبلٹیز ہیں، فوجی صلاحیتیں جو ہیں، ان کو بہت تیزی سے منظم کیا ہے اور ان میں ایک ماڈرنٹی لے کر آئے ہیں، ان کو ترقی دی ہے، اور حیران کن حد تک ایک صلاحیت جو ہے وہ انہوں نے حاصل کری، اس کا مظاہرہ کیا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ اسرائیل کے علاوہ مشرق وسطیٰ کی دیگر تمام افواج کے مقابلے میں ایران ایک بہت زیادہ سخت جان یعنی ریزیلینٹ اور ایک اسٹرانگ اوپوننٹ ثابت ہو رہا ہے۔ ایران کی جو بھی ملٹری اسٹریٹجی ہے اس کا سب سے اہم ستون اس کے جو اتحادی گروپس ہیں جنہیں مغرب پراکسی گروپس کہتا ہے، یعنی وہ مسلح گروہ جو مختلف ممالک میں ایران کے ایڈیولوجیکل اینڈ پولیٹیکلی الائنڈ ساتھی جو ہیں وہ اس کا تحفظ کرتے ہیں،
یعنی اس میں ہوتھیز کو شامل کرنے، عراق میں جو ان کے نوجوانوں کی جو ایک ملیشیا ہے اور حزب اللہ ہے، اور اب حماس کی جتنی بھی اسٹرگل شروع ہوئی ہے، لگتا ہے اس کو بھی کوئی پھل ملنے والے ہیں۔ تو یہ جو ایران کے نظریاتی اور جو سیاسی جو انٹرسٹ کو جو تحفظ کرتے ہیں، یہ گروہ بھی ایران کی بہت بڑی مضبوط ایک دفاعی لائن ہے۔ تو ان گروہوں میں لبنان کی حزب اللہ، یعنی یمن کے حوثی، اور عراق و شام وغیرہ وغیرہ کے جو مختلف عسکری گروپس جو ہیں، چھوٹے موٹے ادھر ادھر جو ہیں، یہ ایک اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ تو ان اتحادیوں کو ایران نے نہ صرف جدید ڈرون یعنی بغیر پائلٹ کے اڑنے والے طیاروں سے لیس کیا ہے، بلکہ انہیں میزائلز بھی دیے ہیں، ٹیکنالوجی بھی دیے، یعنی صرف میزائلز ہی نہیں سپلائی کیے بلکہ میزائل بنانے کی ٹیکنالوجی اور مواد بھی فراہم کیا ہے، ایکسپلوسو بھی فراہم کیا ہے۔ تو جس کی وجہ سے یہ گروہ جو ہیں اب محض ایک محدود قسم کی گوریلا جنگ تک محدود نہیں ہے، بلکہ ایک منظم فوج کی طرح کارروائیاں کرنے کے قابل ہو چکے ہیں۔ تو ایکسپرٹس کا کہنا ہے کہ ایران کا جو یہ ڈیفنس نیٹ ورک ہے، یہ اتنا وسیع ہے کہ اگر اس کے کسی ایک حصے پر حملہ کیا جائے تو وہ دوسرے حصوں سے جوابی کارروائی کرنے کی بھرپور صلاحیت رکھتا ہے۔ ریڈ سی یعنی بحر احمر اور آپ نے ہرمز جیسے اہم سمندری راستوں پر ایران کی گرفت بہت مضبوط ہے، کیونکہ اس نے وہاں چھوٹی تیز رفتار بوٹس جو ہیں اور جو سی مائنز جو ہیں وہ، اور اس کے علاوہ جو ڈرونز کا پورا ایک سلسلہ ہے، جو اس کے ارد گرد پہاڑیاں ہیں جو ایران کی اسٹریٹ آف ہرمز کے ارد گرد، وہاں پہ بھی اس نے بہت ساری آرٹلری یعنی توپ خانے مختلف طریقوں سے لگا کے رکھے ہوئے ہیں، اور میزائلز ذرا فاصلوں پہ لگا کر کے جو 100 میل یا 200 میل کے فاصلے پر آ کے بالکل پریسیشن گائیڈڈ میزائلزوں کی طرح وہ اپنے اہداف، یعنی کوئی بھی شپ آنے کی کوشش کرے یا امریکی فوجیں اترنے کی کوشش کریں تو ان کو وہ تباہ کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ تو اس قسم کی اس نے اپنے دفاع کا ایک جال بچھا کے رکھا ہوا ہے، جو کہ گلوبل مارکیٹ کی سپلائی لائن کو کسی بھی وقت اب معطل کر سکتا ہے۔ تو ایران نے حال ہی میں ہائپرسونک میزائل یعنی آواز کی رفتار سے 5 گنا زیادہ تیز اڑنے والے یا اس سے بھی زیادہ میزائلوں کی تیاری کا دعویٰ بھی کیا اور استعمال کر کے دکھائے ہیں۔ دفاعی تجزیہ کاروں کے مطابق اگر یہ ٹیکنالوجی مکمل طور پر فعال ہے تو یہ کسی بھی موجودہ ایئر ڈیفنس سسٹم، یعنی جو ملٹری بیسز پہ یا اسرائیل نے اپنی حفاظت کے لیے جو لگا رکھے ہیں انٹرسیپٹرز وغیرہ، ان سب کو یہ ناکام بنا سکتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ایران کا اپنا ایک ایئر ڈیفنس سسٹم جسے باور 373 کہا جاتا ہے، اب اتنا جدید ہوتا جا رہا ہے کہ وہ دشمن کے اسٹیلتھ طیاروں یعنی ریڈار کی نظروں سے بچ جانے والے جو ان کے طیارے ہیں ان کا بھی سراغ لگانے کی صلاحیت اب ایران نے ثابت کر دی ہوئی دکھائی ہے۔ F-35 کو اڑانے کا مطلب یہ تھا کہ امریکہ کا جو جدید ترین ایک اسٹیلتھ فائٹر جیٹ جو تھا اس کو ایران اب ڈیٹیکٹ کر سکتا ہے اور ایک کو تباہ بھی کیا ہے۔ تو یہ جو ایران کا اپنا جو ڈیفنس جو ایک سسٹم بن گیا ہوا ہے، اس کو کسی بھی بیرونی جو بھی حملے ہیں ان کے خلاف ایک مضبوط دیوار فراہم کرتا ہے ایران کو، جس کا اعتراف اب خود امریکی فوج کے حکام بھی کر رہے ہیں۔ یہ صرف دوسرے عام انڈیپینڈنٹ نہیں بلکہ امریکی فوج کے حکام بھی مان رہے ہیں کہ ایران کے سسٹم کو توڑنا، اس کا ڈیفنس کو توڑنا آسان کام نہیں ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ جو مرضی دعوے کرتے رہیں کہ ایران ختم ہو گیا، یہ ہو گیا، یا جے ڈی وینس جو مرضی کہتے رہیں، وہ شکل تو ایسی، ایکٹنگ تو ایسے کر رہے ہیں اسلام آباد پہ آتے وقت کہ اگر ایران مانتا تو مانتا، نہیں تو میں کچھ نہیں کروں گا، میں پھر چلیں۔ تو بھائی دیکھتے ہیں کہ کون بھاگتا ہے وہاں سے اور کس کی شرائط مانی جاتی ہیں۔ ایران آپ نے ہرمز پر جو اس کی ایک نئی اسٹریٹجک کنٹرول آ چکا ہے اس کو اب نہیں چھوڑے گا، کیونکہ کسی بھی معاہدے کے بعد ایک اس معاہدے کی ضمانت درکار ہوتی ہے کہ اس کا گارنٹر کون ہے۔ امریکہ کے ساتھ یا ٹرمپ کے ساتھ کسی بھی معاہدے کا کوئی گارنٹر نہیں ہے۔ یہ جو ہم سنتے رہتے ہیں کہ چین نے ضمانت دی ہے، چین نے کوئی ضمانت نہیں دی ہے، کیونکہ چین کو معلوم ہے کہ ٹرمپ کی کوئی ضمانت اس کا باپ بھی نہیں دیتا۔ اتنا بے ایمان اور جھوٹا ٹرمپ دا لائر مشہور ہو چکا ہوا ہے، ٹرمپ الکذاب ہے یہ۔ تو لہٰذا اب ایران کو جو گارنٹی چاہیے ہے وہ آپ نے ہرمز ہی کی صورت میں ہے اور دوسرا اس کے جوہری پروگرام کی صورت میں ہے۔ لہٰذا ایران اگر اپنے جوہری پروگرام پر NPT کے علاوہ کسی بھی اضافی شرط کو مانتا ہے تو سمجھے کہ ایران جیتی ہوئی جنگ ہار جائے گا، اور اگر وہ آپ نے ہرمز کو چھوڑ دیتے ہیں ٹرمپ کے مطالبے کے تحت تو تب بھی سوچے کہ ایران جیتی ہوئی جنگ ہار گیا ہے۔ لہٰذا ایران ان دو چیزوں پر کسی صورت میں کمپرومائز نہیں کرے گا، اور تیسرے جو اس کی اہم شرط ہے
وہ اپنے اتحادیوں کو بھی اب الگ نہیں چھوڑے گا۔ جس طرح اس نے لیبنان کے خلاف اسرائیلی حملوں پر سخت موقف اختیار کیا ہے، اب یہی سخت موقف ایران کا اس پورے خطے میں اپنے اتحادیوں کے ساتھ رہے گا۔ تو اسرائیل اور امریکہ کے جو ملٹری جو سرکلز ہیں، وہ اب یہ بحث ان میں پھیل رہی ہے کہ ایران کی جو ریزسٹنس پاور ہے، یعنی حملے کے خلاف ڈٹ جانے کی جو صلاحیت ہے، وہ پہلے سے کہیں زیادہ بڑھ چکی ہے۔ اسرائیل جو روایتی طور پہ ایران کے ایٹمی اور میزائل پروگرامز کو اپنے لیے ایک وجودی خطرہ سمجھتا ہے، اب اس حقیقت کو تسلیم کر رہا ہے کہ ایران کے خلاف صرف ایئر اٹیکس ہی کافی نہیں ہوں گے۔ امریکی جو سینٹ کام ہے، جو کہ خلیجی ریاستوں میں ایک امریکہ کا فوجی اڈہ ہے، اور اس کا جس کو سینٹرل کمانڈ بھی کہتے ہیں، مختصراً سینٹ کام، تو یہ اس کے افسران اب یہ اکثر ہی تسلیم کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہ ایران نے ایئر سپریمیسی یعنی فضا میں مکمل تسلط کے امریکی خواب کو چیلنج کر دیا ہوا ہے۔ ایران نہ لبنان ہے نہ غزہ ہے جہاں پہ اسرائیل جو چاہے کرتا پھرے۔ اب ان دونوں کو، امریکہ کو اور اسرائیل کو، صحیح ٹکر کا ایک ملک ملا ہے۔ لہٰذا نتیجہ کیا نکلا ہے کہ آج یہ سیز فائر کی کوشش ڈونلڈ ٹرمپ کر رہا ہے۔ تو یہ ایک جو امریکہ کی جو مکمل جو خواہش تھی ایئر کنٹرول کی، وہ اب کہیں نظر نہیں آ رہی ہے۔ ایران کے سستے مگر مؤثر ڈرونز نے اربوں ڈالر کے جو ڈیفنس سسٹم تھے، ریڈارز تھے، ان کو کنفیوز کر دیا ہے یا ان کو تباہ کر دیا ہے۔ یعنی 1.1 ارب ڈالر کا ایک ریڈار جو العدید ایئرپورٹ، یعنی جو قطر میں ہے، جو امریکہ کا اڈہ ہے، وہاں پہ ملٹری بیس ہے، اس کو تباہ کیا ایک میزائل نے، جو شاید 20-25 ہزار ڈالرز کا تھا۔ تو یہ صلاحیت جو ایران نے پیدا کی، اس نے اس وار میں پوری کی پوری اسٹریٹجی اور پیراڈائم بدل دیا ہے کہ یہ ایک انقلاب آ گیا ہوا ہے یہاں پہ۔ تو ایران کی اس ملٹری اینڈ اسٹریٹجک طاقت جو ہے، اس کا اثر اب سفارتی میز پر ہمیں نظر آ رہا ہے۔ اسلام آباد میں امریکی اور ایرانی وفود کے درمیان جو ہونے والے دو دشمنوں کے درمیان جو مذاکرات ہیں، وہ بہت ہی اہم ایک دور میں پہنچ چکے ہوئے ہیں، اور یہ جو ملٹری ریالٹیز جو پتہ چل رہی ہیں، اس کے پس منظر کے طور پر اگر دیکھا جائے تو یہ ایران کا پلہ بہت ہی واضح طور پر بھاری نظر آ رہا ہے۔ جب دو فریق میز پر بیٹھتے ہیں تو ان کی ملٹری پاور جو ہے وہ ان کے لہجے اور مطالبات کا تعین کرتی ہے۔ جیتا ہوا ملک مطالبات منواتا ہے، ہارا ہوا ملک مطالبات مانتا ہے۔ یہ آپ سب کو نظر آ جائے گا۔ ایران اپنی ناقابل تسخیر میزائل طاقت اور جو علاقائی اثر و رسوخ کو، جو اس کے اتحادی ہیں، ان کو ایک لیوریج یعنی سودے بازی کے ہتھیار کے طور پر استعمال کر رہا ہے۔ امریکہ کو اس بات کا ادراک ہے کہ ایران کے ساتھ کسی بھی براہ راست تصادم کی صورت میں خطے میں موجود اس کی تمام ملٹری بیسز اور جو گلوبل اکانومی کے لیے جو اہم آبی راستہ ہے، اور جو خود گلوبل اکانومی جو ٹوٹ رہی ہے امریکہ کی غلط پالیسیز کی وجہ سے، جو اس نے اسرائیل کے لیے جنگ کی ایران سے، اب اس کے نتیجے میں جو خطرات پیدا ہو گئے ہوئے ہیں، وہ امریکہ کے لیے بہت نقصان دہ ہے۔ ڈالر کا ایک ہیجیمونک کرنسی کے طور پر رہنا جو ہے مستقبل میں، وہ بہت اس کے امکانات کم ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ اسلام آباد میں ہونے والے ان مذاکرات میں ایران کا موقف یقیناً مضبوط ہوا ہے، کیونکہ اس نے دکھا دیا ہے کہ وہ پابندیوں کے باوجود اپنی ڈیفنس کیپیبلٹیز، اپنی صلاحیتوں کو ترقی دے سکتا ہے۔ ایران یہ واضح کر چکا ہے کہ وہ اپنے میزائل پروگرام پر کوئی سمجھوتا نہیں کرے گا، کیونکہ یہ اس کی بقا کی ضمانت ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ یا اسرائیل کے ساتھ معاہدہ ایران کی بقا کی ضمانت نہیں ہے۔ ایران کے اپنے 3 فیکٹرز ہی اس کی بقا کی، بلکہ 4 فیکٹرز اس کی بقا کی ضمانت ہے۔ آپ نے ہرمز پر اس کا کنٹرول، نیوکلیر پروگرام نارمل NPT ملک کے طور پہ اس کے ساتھ شرائط ہونی چاہیے۔ یعنی اگر آپ NPT کے سگنیٹری ہیں تو NPT خود آپ پر ایٹم بم بنانے کی ممانعت کرتا ہے، تو اس ممانعت کے بعد مزید کسی قسم کی شرط ایران کو قبول کرنا نہیں چاہیے۔ اور آپ نے ہرمز پر قبضہ اپنا جو ہے اس کا انداز بدل لے، لیکن وہ برقرار رکھنا چاہیے، اور میزائلز پر کوئی سمجھوتا نہیں ہونا چاہیے، اور ایران اپنے اتحادیوں کو بالکل اپنے سے الگ مت سمجھے۔ یہ باتیں تو ہوئی ہیں، یہ بیانات ہیں، یہ شرائط بھی ہیں، لیکن یہ آج کی یا اسلام آباد میں جو مذاکرات ہو رہے ہیں ان میں یہ بڑے کھل کے سامنے آنے چاہیے، کیونکہ یہی چیزیں ایران کو ایک گارنٹی یا ضمانت دیں گی ڈونلڈ ٹرمپ الکذاب کے جھوٹے وعدوں پر یا ان کے ذریعے
کوئی ضمانت نہیں دی جا سکتی. نہ چین ضمانت دے گا، نہ روس ضمانت دے گا، نہ کوئی اور ملک ضمانت دے سکتا ہے. کوئی طاقت دنیا کی اس وقت ڈونلڈ ٹرمپ یا امریکہ کے بدلتے ہوئے رویوں کی، بے ایمانیوں کی ضمانت نہیں دے سکتی. تو ایران کی اپنی ضمانت جو ہے وہ اس کی اپنی ہی صلاحیتیں ہیں. دوسری طرف امریکی وفد جو وہاں پہنچا ہوا ہے وہ اس کی کوشش ضرور ہوگی کہ وہ کسی بھی طرح ایران کو اس کے علاقائی اثر و رسوخ کو محدود کر سکے، اس کا نیوکلیر پروگرام پر کمپرومائز کرا سکے اور آبرہ ہرمز کو بالکل چھین لے ایران سے. لیکن ایران کی حالیہ فوجی کامیابیاں اسے پیچھے ہٹنے سے روک رہی ہیں، اور خاص طور پر جو ایران کے عوام جو کھڑے ہوئے ہیں، جو بڑے باشعور ہو چکے ہوئے ہیں، جنہوں نے اتنی طاقت، اتنے عزم کا مظاہرہ کیا ہے، وہ اپنی حکومت کی بھی کسی احمقانہ حرکت کو ہونے نہیں دیں گے. اسرائیل کی تشویش بھی ان مذاکرات کا حصہ ہوگی، جہاں وہ دیکھ رہا ہے کہ تہران کے پاس اب ایسے ہتھیار موجود ہیں جو براہ راست تل ابیب کو نشانہ بنا سکتے ہیں. ایران نے سائبر وارفیئر، یعنی جو کمپیوٹر نیٹ ورکس کے ذریعے جو جنگ لڑی جاتی ہے، اس کے ہنڈالہ گروپ کی تعریفیں اپنے دنیا میں سن لی ہوں گی، اور اپنی جنگ میں اس طاقت کو منوایا ہے ایران نے. وال اسٹریٹ جرنل اور دیگر جو بین الاقوامی اداروں کی رپورٹس بتاتی ہیں کہ ایرانی ہیکرز دشمن کے بجلی کے جو گرڈز ہیں اور پانی کی فراہمی کا جو نظام ہے، جو ان کے ڈی سیلینیشن پلانٹس ہیں، اور جو ان کے ایئر ڈیفنس کی جو کمیونیکیشن ہے، ان کو وہ مفلوج کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں. یہ ایک ایسی غیر روایتی طاقت ہے جس کا مقابلہ کرنا کسی بھی ملک کے لیے مشکل ہوتا ہے. یہی وجہ ہے کہ اسلام آباد کے مذاکرات میں سیکیورٹی کے معاملات سب سے اوپر ہیں، کیونکہ ایران اب صرف ایک ملک نہیں بلکہ ایک پورے مزاحمتی بلاک کا سربراہ ہے، جس کے تار لیبنان سے لے کر یمن تک پھیلے ہوئے ہیں. یعنی صرف آبنہ ہرمز پر اس کا کنٹرول نہیں ہے، بلکہ باب المندب پر بھی ہے. پاسداران انقلاب یعنی ایران کی یہ جو ایک مضبوط فوج جو ہے، اس نے اسٹریٹجک گہرائی پیدا کی ہے. اس نے امریکہ کو مجبور کیا ہے کہ وہ ایران کے ساتھ تعلقات میں طاقت کے بجائے ڈپلومیسی کو ترجیح دے. اور ایران جنگ سے پہلے یہی کوشش کر رہا تھا کہ ڈپلومیسی کے ذریعے سارے معاملات حل ہوں، اور اسی لیے وہ امریکہ سے جھکا ہوا تھا، امریکہ کی شرائط مان رہا تھا. جنگ کے بعد اس نے دیکھ لیا، جب جنگ ہو ہی گئی ہے تو اب دنیا کا پیراڈائم بدل چکا ہے. خطے میں اب یہ پاور کا جو بیلنس ہے یہ بدل چکا ہوا ہے، اور اب ایران اپنی مرضی کے مطابق سفارتکاری کر رہا ہے. اسلام آباد میں ہونے والی یہ ملاقاتیں اس بات کی عکاسی کرتی ہیں کہ عالمی طاقتیں اب ایران کو دیوار سے لگانے کے بجائے اس کے ساتھ ایک ورکنگ ریلیشن شپ قائم کرنے پر مجبور ہیں، بلکہ وہ چاہ رہی ہیں کہ ان کے ساتھ ورکنگ ریلیشن شپ بنایا جائے. اس کی سب سے بڑی وجہ ایران کا وہ میزائل پروگرام جو اب بنکروں سے نکل کر دشمن کے لیے ایک حقیقی ڈراؤنا خواب بن چکا ہے. آپ نے ہرمز پر اس کا کنٹرول اور اس کا نیوکلیر پروگرام اور اس کے اتحادی. تو ایران کی یہ صلاحیت کہ وہ پابندیوں کے باوجود روس اور چین کے تعاون سے اپنی ٹیکنالوجی کو اپ گریڈ کر رہا ہے، امریکہ کے لیے ایک بہت بڑا اسٹریٹجک ہیڈ ایک بن چکا ہے. ماہرین کا ماننا ہے کہ اگر یہ مذاکرات کامیاب ہوتے ہیں تو اس کا سہرا ایران کی اسی مزاحمتی طاقت کو جائے گا، جسے دنیا کو یہ باور کرایا ہے کہ اسے شکست دینا آسان نہیں ہے. ایران کے بیلسٹک میزائلز، اس کے ڈرونز، اس کے جو اتحادی ہیں، نظریاتی اتحادی، اب خطے کی ایک ایسی حقیقت بن چکے ہیں جنہیں نظر انداز کرنا ممکن نہیں رہا ہے. اسلام آباد کی پارلیز دراصل طاقت کے اسی بدلتے ہوئے توازن کی ایک نئی شکل ہے، یا ان کو نئی شکل دینے کی کوشش یہ ہے، جہاں ایران ایک کمزور فریق کے طور پر نہیں بلکہ ایک طاقتور اور خطرناک حلیف کے طور پر میز کی دوسری طرف بیٹھے گا. تو ان مذاکرات کے نتائج نہ صرف پاک ایران تعلقات بلکہ پورے مشرق وسطیٰ کے مستقبل کا رخ متعین کریں گے، کیونکہ پاکستان اسلام آباد میں ان مذاکرات کی میزبانی کر رہا ہے. اب جنگ کے بجائے ڈیٹیرنس یعنی دشمن کو حملے سے باز رکھنے کی قوت ہی اصل فتح قرار پاتی ہے. اب آپ وعدوں پر نہیں چلیں گے، آپ یہ ثابت کریں گے کہ آپ کے پاس ڈیٹیرنس کی صلاحیت ہے، یعنی دشمن کو یہ خطرہ محسوس ہونا چاہیے کہ اگر اب حملہ ہوا تو جوابی کارروائی بڑی سخت ہوگی. بہرحال یہ کہنا بے جانا ہوگا کہ ایران نے کینتھ پولاک کے الفاظ میں، جو کہ CIA کا سابق اینالسٹ ہے، ایران نے خود اپنے آپ کو ایک ایسی قوت کے طور پر منوا لیا ہے جو مشرق وسطیٰ کے کسی بھی دوسرے ملک سے زیادہ سخت جان ہے. وال اسٹریٹ جرنل کی رپورٹ میں موجود حقائق اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ تہران نے اپنی زمین دوست تنصیبات اور میزائلوں کے ذریعے سے ایک ایسا
جال بنا لیا ہے جسے توڑنا کسی بھی سپر پاور کے لیے ناممکن ہی نہیں بلکہ انتہائی مہنگا ثابت ہوگا۔ ایران کی حکمت عملی میں یہ بھی چیز تھی کہ جنگ کی قیمت اتنی بڑھا دی جائے کہ امریکہ لڑ ہی نہ سکے۔ اسلام آباد میں ہونے والے مذاکرات اس حقیقت کا ایک اعتراف ہیں کہ طاقت کے زور پر ایران کو جھکانے کا وقت اب لد چکا ہے، اور اب راستہ صرف بات چیت اور ایک دوسرے کے مفادات کے احترام سے ہی نکل سکتا ہے۔ یعنی اب امریکہ کو اور اسرائیل کو ایران کا احترام کرنا پڑے گا، دھونس اور دھمکی سے کام نہیں چلے گا۔ یہ بہت بڑی تبدیلی ہے جس کا کھل کے اعتراف امریکہ اور اسرائیل نہیں کر رہے ہیں، کیونکہ دونوں نے ابھی یہ دکھانا کہ اٹھوئے ابا آ گیا، وہ رویہ رکھے ہوئے، مار کھائی ہے، پٹائی ہوئی ہے، کپڑے پھٹ چکے ہوئے، لیکن یوں کھڑے ہوئے اکڑ کے، کیونکہ اپنے عوام کے سامنے ایک بدمعاشی بھی تو جاری رکھنی نا۔ تو یہ بہرحال ہمیں یہ گفتگو، یہ تجزیہ یہ بتاتا ہے کہ جدید دور میں صرف ایٹمی طاقت ہونا ہی کافی نہیں، بلکہ اپنے ٹریڈیشنل ہتھیاروں اور اتحادیوں کو ایک مربوط حکمت عملی میں ڈھالنا اور ایسیمیٹرکل وار لڑنے کی صلاحیت پیدا کرنا ہی اصل کامیابی کی ضمانت ہے، اور یہی گارنٹی ہے ایران کے مستقبل کی۔ شکریہ۔ ثقلین امام کو اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔